جب ہم نے دہشت پسندوں کو پکڑا۔ 1914 میں میرا رسالہ میرٹ چھاؤنی میں گیا۔ میں لانس نائک بن چکا تھا اور مزید ترقی کے لیے فرسٹ کلاس رومن اردو کا امتحان دینے والا تھا۔ میں ہاکی کا نامی گرامی کھلاڑی تھا۔ ایک شام میں ہاکی گراؤنڈ سے واپس آ رہا تھا۔ راستے میں رسالے کے ایڈجوٹنٹ کیپٹن واسٹن نے روک لیا اور ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا۔ یہ حیرت کی بات تھی کہ ایک انگریز افسر ایک ہندوستانی لانس نائک کے ساتھ باتیں کر رہا تھا۔ چاند ایک ادھر ادھر کی باتیں کر کے اس نے مجھ سے پوچھا، تم میرٹ کالج کے ہاکی کے مشہور کھلاڑی حیدر کو جانتے ہو؟ بہت اچھی طرح جانتا ہوں، میں نے جواب دیا۔ آخری بار اسے کب ملے تھے؟ ٹورنامنٹ کے دوران، میں نے جواب دیا۔ کالج کی ٹیم ہم سے ہار گئی تھی۔ وہ رسالے کی گراؤنڈ میں کھیلنے نہیں آتا، میچ کے بغیر تو کبھی نہیں آیا۔ اگر حیدر یہاں آئے یا تمہارے پاس سے گزرے تو تم اسے پہچان لو گے؟ ضرور پہچان لوں گا۔ دیکھو، کیپٹن واسٹن نے رازداری سے کہا، اس گفتگو کا کسی سے ذکر نہ کرنا۔ کوئی پوچھے کہ صاحب کے ساتھ کیا باتیں ہو رہی تھی تو کہنا کہ صاحب ہاکی کی ٹیم کے متعلق پوچھ رہا تھا۔ دوسرے دن کیپٹن واسٹن نے مجھے اپنے دفتر میں بلایا اور کہا، تم کو آج سے ملٹری پولیس کی ڈیوٹی دی جا رہی ہے۔ اب اپنے آپ کو ملٹری پولیس میں سمجھو۔ تمہاری ڈیوٹی یہ ہوگی کہ میرٹ شہر اور چھاؤنی کے ریلوے اسٹیشنوں پر ریل گاڑیوں سے رسالے کے جو جوان اور رنگ روٹ آتے ہیں انہیں لائنز میں لاؤ۔ ہر رات 9 بجے مجھے آفیسر آفس میں رپورٹ دو کہ رات 8 بجے دہلی سے جو بمبئی میں میل آتی ہے اس میں ہاکی کا کھلاڑی حیدر آیا ہے یا نہیں۔ لیکن یاد رکھو، یہ ایک راز ہے، کسی کو بتانا نہیں کہ تمہاری ڈیوٹی میں حیدر کی سراغ رسانی بھی شامل ہے۔ ڈیوٹی بڑی سخت تھی۔ صبح 4 بجے اٹھ کر پیدل میرٹ چھاؤنی کے اسٹیشن پر جانا پڑتا تھا۔ پنجاب کی طرف سے آنے والی تمام ریل گاڑیوں کو دیکھنا پڑتا تھا۔ یہ سلسلہ 1 بجے تک لگا رہتا۔ شام کو میرٹ شہر کے جنکشن اسٹیشن پر 3 بجے سے رات 8:30 بجے تک وہ تمام گاڑیاں دیکھنی پڑتی جو غازی آباد، ہاتھرس اور برانچ لائن سے آتی تھی۔ 2 ماہ تک میں ہر رات 9 بجے کیپٹن واسٹن کو رنگ روٹوں اور جوانوں کی آمد کی رپورٹ دیتا رہا، مگر حیدر نظر نہیں آیا۔ کیپٹن واسٹن نے ایک رات کہا، حیدر 4-5 بار یہاں آ چکا ہے۔ رات شہر یا چھاؤنی میں گزار کر چلا جاتا رہا، لیکن پولیس کو اس وقت پتہ چلا جب وہ جا چکا ہوتا تھا۔ میں بہت ہی حیران تھا کہ حیدر کون ہے اور پولیس اسے کیوں ڈھونڈ رہی ہے۔ میں کیپٹن واسٹن سے پوچھنے کی جرات نہیں کر سکتا تھا۔ ہمارے رسالے کی نفری کئی گنا بڑھ گئی تھی۔ رنگ روٹ اور نئے گھوڑے دھڑا دھڑ آ رہے تھے۔ ہمارے رہنے کا انتظام بہت ناقص تھا۔ جن کمروں میں ہم رہتے تھے ان کی چھتیں پختہ نہیں بلکہ کھپریلی تھی۔ برسات میں ان پر کوا بھی بیٹھ جائے تو کھیرل جھک جاتی اور پانی کمرے میں گرتا تھا۔ میں نے ایک لمبا بانس رکھا ہوا تھا۔ رات بارش میں چھت سے پانی مجھ پر گرنے لگتا تو میں بانس نیچے رکھ کر چھت کو اٹھا دیتا تھا، جس سے پانی کسی دوسرے جوان کی چارپائی پر گرنے لگتا تھا۔ اس طرح میں جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا قانون چلاتا تھا۔ میں ہاکی کا کھلاڑی بھی تھا، ایتھلیٹ بھی اور پہلوان بھی تھا۔ اس کے علاوہ میں ایڈجوٹنٹ کا منہ چڑھا ملٹری پولیس کا لانس نائک تھا، اس لیے کسی کو میرے منہ آنے کی جرات نہیں ہوتی تھی۔ ایک رات میں اپنے کوارٹر سے باہر میدان میں سویا ہوا تھا۔ نصف شب کے وقت مجھے کیپٹن واسٹن نے جگایا۔ میں ہڑبڑا کر اٹھا تو اس نے مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور میرے کان میں کہا کہ ننگے پاؤں میرے ساتھ آؤ۔ مجھے 3 آدمی اندھیرے میں کھڑے نظر آئے۔ ذرا قریب گیا تو دیکھا کہ ان کے کپڑے کالے تھے اور ان کے آدھے چہرے نقابوں میں چھپے ہوئے تھے۔ کیپٹن واسٹن نے مجھے سرگوشی میں بتایا کہ ان کے پیچھے پیچھے جاؤ۔ یہ لوگ رسالے کے 6 کوارٹرن کے ایک بند کمرے کے دروازے پر دستک دیں گے۔ دروازہ کھلے گا، اندر روشنی ہوگی۔ اندر تمہیں 2 سکھ نظر آئیں گے اور ایک بنگالی۔ تم بجلی کی تیزی سے بنگالی کو دبوچ لینا۔ یاد رکھو، کیپٹن واسٹن نے کہا، اگر تم نے اس بنگالی کو ہلنے جلنے کی مہلت دی تو خود بھی مرو گے اور ہم میں سے بھی کوئی زندہ نہیں رہ سکے گا۔ پھر کیپٹن واسٹن نے یہ انکشاف کر کے مجھے چونکا دیا، یہ بنگالی ہاکی کا مشہور کھلاڑی حیدر ہوگا جسے تم اچھی طرح جانتے پہچانتے ہو۔ یہ 3 آدمی جن کے پیچھے مجھے کمرے میں داخل ہونا تھا، ان کے نام یہ بتائے گئے، نادر خان، نادر شاہ اور زرین گل۔ بعد میں پتہ چلا کہ نادر خان ضلع راولپنڈی کے ایک مشہور قصبے گوجرخان کا رہنے والا ہے اور باقی 2 پٹھان ہیں۔ ہم دبے پاؤں اس بند کمرے تک گئے۔ نادر خان نے
ایک خاص انداز سے دستک دی۔ اندر سے بھی ایک ایسی ہی دستک سنائی دی۔ یہ باہر کی دستک کا جواب تھا، بلکہ یہ کوئی پر اسرار اشارہ تھا۔ جو ہی دروازہ کھلا، نادر خان اور زریں گل دونوں سکھوں پر جھپٹے۔ مجھے مدھم سی روشنی میں حیدر نظر آیا۔ میں نے ہدایت کے مطابق چیتے کی طرح جھپٹ کر اسے بازوؤں میں جکڑ لیا۔ اس نے بہت ہاتھ پاؤں مارے، لاتیں ماری، مگر مجھ جیسے 6 فٹ لمبے پہلوان کے شکنجے سے اس کا نکلنا ناممکن تھا۔ کیپٹن واسٹن اور نادر شاہ پستول تانے کھڑے تھے، رسیاں ساتھ تھیں۔ حیدر اور دونوں سکھوں کے ہاتھ باندھ دیے گئے۔